الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 13 گزشتہ اتوار کو مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ آج اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ جو آخری واقعہ بیان کیا گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب انہیں ایک عورت نے جا کر یہ واقعہ، یہ بات بتلائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور ابو جہل نے ان کو گالیاں نکالیں، نعوذ باللہ، برا بھلا کہا، تو جا کر ان کو یہ واقعہ پہنچا۔ اب یہ شکار سے لوٹ رہے تھے، انہوں نے شکار جو ہاتھ میں تھا وہ ادھر پھینکا اور تلوار نکالی میان سے، اور تیزی کے ساتھ معلوم کرتے کرتے ابو جہل تک پتہ چلا دار الندوہ میں بیٹھا ہوا ہے دیگر سرداروں کے ساتھ۔ وہیں پہنچ کر تلوار کا الٹا جانب اس کے سر پہ دے مارا اور سر پھٹا، خون بہنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابھی حمزہ جو ہے موجود ہے، تو تو نے یہ جرت کیسے کی کہ محمد کو برا بھلا کہنے کی؟ آئندہ کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اور پھر گویا کہ انہوں نے صرف حمزہ سے نہیں تعلق خراب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے تعلق خراب نہیں کیا، بلکہ دیکھا جائے تو ان کے پورے قبیلے کے ساتھ تعلق بگاڑ لیا اور لڑائی لے لی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کرتے ہوئے پتہ چلا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، تو وہاں پہنچے اور بڑے خوش تھے اور فرمانے لگے کہ اے محمد، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اور کیا ہی بدلہ لیا کہ سارے سرداروں کے بیچ دار الندوہ کے اندر اسے تلوار سے زخمی کیا، اور آئندہ آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش، اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو کیا خوشی نہیں ہوئی اس بات سے، جبکہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے چچا حمزہ، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ نے جب دیکھا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میرے محمد جب اس بات پہ خوش ہوں گے تو بس پھر ایک دم انہوں نے کہہ دیا
व शहीदा वक़ाल या रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि ठीक है, फिर अगर आप इस बात से खुश होते हैं तो चले मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब हुजूर की दावत का गोया ज़ोर शुरू होने लगा ना, लगातार कुफ़ार मक्का देख रहे हैं इस चीज़ को कि एक के बाद यके दीगर दूसरा बंदा ईमान लाता चला जा रहा है। अब इन्होंने इकट्ठे होकर आपके चचा अबी तालिब से के पास आए और कहा कि भाई क्या बात है कि ये मोहम्मद जो हैं इनके मुताबिक तो हमारे गोया सारे बाप दादे और उनका मज़हब वो सारा झूठा हो गया। इन्होंने कैसा अजीब दावा रख दिया सामने, लात व उज़्ज़ा हमारे इतने बड़े बड़े बुत, गोया उनको ये झूठा कहते हैं और हमारे बाप दादों के मज़हब को इन्होंने उलट पुलट करके रख दिया, सारा हमारा मज़हब बिगाड़ दिया। ये क्या नई बात लेकर आ गए। कहा कि आप इनसे बात करें। कहा कि भाई तुम लोग बात करो। कहा हम भी बात करते हैं, आप भी चलें, आप भी बात करें। तो ये सारे सरदार कुरैश मक्का इकट्ठे होकर आए बात करने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बैठो बात करो। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ही ये थे कि मुझसे आगे बात तो करें, क्या मसला है इनका। तो बात की कि ये जो आपने एक नया दीन पेश कर दिया है, जो हमारे बाप दादों ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी, ये तो आपने एक नई बात लेकर आ गए, उलट पुलट के आपने हमारे मज़हब को रख दिया। ये आप क्यों कर रहे हैं? आपको कोई तकलीफ़ है क्या? अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको अगर कोई जिन्नात का असर है तो ठीक है, हम आपका इलाज कराने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आप कोई नई बात करके और शोहरत हासिल करना चाहते हैं, कोई मकाम आपको सल्तनत आप हासिल करना चाहते हैं, सरदारी चाहते हैं, या किसी इस बात के पीछे आप किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हैं, कोई ऊंचे घराने की सरदार की बेटी से निकाह करना चाहते हैं, हर एतबार से हम, अगर आप चाहते हैं कि आपको शोहरत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, आपका निकाह कहीं पर ख़ास तौर पे कर दिया जाए, आपको दौलत चाहिए, जो कुछ आप चाहते हैं, भले से आपको जो आपकी डिमांड है वो हम पूरा करते हैं, जो आप बोले। तो जब इनकी बात मुकम्मल हो गई, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे, पूरी बात मुकम्मल होकर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब के साथ इनकी सारी बातें, सारी गुफ्तगुएं सुनी। गोया हमें उम्मतियों को भी एक सबक यहाँ पर दे दिया कि भाई अपने मुखालिफिन की बात को अदब के साथ, बड़े गौर से, तहम्मुल के साथ सुनना चाहिए। एकदम जो है नहीं हो कि भाई उनकी बात भी ना सुने और गलत बातें भी उनके साथ करना शुरू कर दें। तो ये मना फरमाया। ये हमें एक सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल सिखा दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक मुतालबा चाहते थे इस मौके पर, जो उन्होंने आखिरी बात रखी ना, कि भाई आप हमारे बुतों की जान छोड़ दें खुदा के लिए। आप हमारे बुतों की जान छोड़ें, आप जो करना है करें, लेकिन हमारे बुतों के पीछे ना पड़ें, उनको बुरा भला ना बोलें, उनको गलत ना कहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी सारी बातें सुन के मुतमईन हो गए ना, ये हमने हर बात कह दी, और आपने फिर इनसे पूछ भी लिया और कुछ कहने, कहा नहीं बस यही बातें थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठो, अब मेरी बात सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनको जवाब दिया ना उस वक्त, ये जवाब तारीख़ के किताबों की, सीरत की किताबों के अंदर उसके सफ़हात पर गोया सूरज की तरह चमकता है और क़यामत तक चमकता रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ मक्का वालो, ओ सरदारे कुरैश वालो, कान खोल के ये बात सुन लो। लौ वदऊनी अशम्सु फी यमीनी वल क़मरु फी यसारी, कि अगरचे तुम लोग ये काम भी कर लो कुरैश वालो, सूरज लाकर मेरे दाहिने हाथ पर रख दो
اور چاند لے کر آ جاؤ اور میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو تو بھی ان کو میں ٹھوکر مار دوں گا، میں ان کو تب بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں ان چیزوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، یہ ساری دنیا کی شاہی کو میں ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ان چیزوں کے پیچھے میں اس کام کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ یہ جو میرا مقصد ہے نا، اس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پیسوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھوڑی تھا، نہ دنیا کی خاطر تھا، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا فرما رہے تھے۔ اور یہ تو لوگ مثالیں بھی دیا کرتے تھے نا کہ مغرب کی جو حکومت ہے وہ آپ دیکھیں، جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں تک برطانیہ کی گویا حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ مثال کیوں دی جاتی تھی؟ اس لیے کہ جہاں تک سورج کی روشنی پڑتی ہے گویا اس کی حد زیادہ ہونے کی بنیاد پر یہ مثال دی جاتی تھی کہ بھئی سورج تو ہر جگہ نکلتا ہے نا، سورج کے آگے تو کوئی سایہ نہیں کر سکتا کہ سورج کے آگے کوئی سایہ کھڑا کر دے، اور دنیا آدھی دنیا سے زیادہ پہ سورج کی روشنی نہ پہنچے، ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، سورج اتنی اونچائیوں پر ہے۔ تو یہ مثال دی جاتی تھی کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے گویا یا جہاں سے نکلتا ہے تو وہاں تک برطانیہ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، تو یہ مقصد تھا کہ چاند سورج جہاں تک چمکتے ہیں سب کچھ بھی لا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ کل کائنات لا کر میرے سامنے پھینک دو نا، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے احکامات کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اور کام انہوں نے شروع کر دیے کفار مکہ نے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو بات ہی نہیں مانی، ہم نے تو ساری لالچ ان کو دے دی ہر طریقے کی، اور ساتھ یہ بھی تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ جو بھی ان کے قریب جاتا تھا نا تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو یہ جب نفرت ہوتی تھی نا اس لیے وہ قریب نہیں جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو منع کر کے رکھتے تھے، بھائی ان کے دیکھو قریب نہیں جانا ہے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ ایک دم منتر پڑیں گے تمہارے اوپر، جادو کریں گے، اور تم جو ہے نا ان کے چکر میں پھنس جاؤ گے، تو ان کے لہذا قریب مت جانا، ان کے پاس کوئی جادو ہے بڑا، بہت بڑے جادوگر ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے نہیں بھائی جادوگر کہاں ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جادوگر، ان کی تو شکلیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ تو کچھ اور ہے۔ کہتے تھے اچھا جادوگر نہیں ہے تو پھر کاہن ہے۔ کاہن بھی جن کے پاس جادوگر ہوتے ہیں، جن کے پاس جنات ہوتے ہیں، وہ ان کے سارے حساب کتاب پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے تھے کاہن ہوں گے۔ بعض لوگ پھر دیکھتے تھے بولتے تھے یار کاہن بھی ایسے نہیں ہوتے، یہ کیسے کاہن آپ نے ان کو کہہ دیا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے تو پھر بس ان کے نا باتوں میں کوئی اثر ہے، ایسا کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایسی بات ہے جو ان کے قریب جاتا ہے ان کا ہو کر بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کو اب یہ تکلیف لگ گئی تھی۔ تو آنکھوں پر ایک آدمی اگر سرخ چشمہ پہن لے لال، اب وہ ساری کائنات گھومتا رہے، اس کو ہر چیز کس رنگ کی نظر آئے گی؟ لال رنگ کی نظر آئے گی۔ تو بالکل اسی طرح جب بغض کی اینک کوئی انسان پہن لے گا نا اپنے چہرے پر، تو پھر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خوبیاں ہوں وہ خامیاں نظر آنے لگ جائیں گی، نعوذ باللہ۔ ساری اچھائیاں برائیاں نظر آنے لگ جائیں گی، کیونکہ اس نے بغض کی اینک ہی نہیں اتار رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر کہتے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بات ان میں کیا ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی بہت بڑی طاقتور چیز ہے کہ جس سے لوگ ڈر جائیں۔ دیکھا جائے تو کیا ہے ان کے پاس؟ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خباب ہیں، یہ سب کون لوگ ہیں؟ جو غریب ہیں۔ بلال ہیں جو غلام ہیں، غریب ہیں، کوئی پیسے والا نہیں ہے، سب غلام غریب لوگ ہیں۔ تو یہ کیا بات کا اثر ہے؟ ان کے کوئی قریب جاتا ہے، لوگ کسی سے مال دولت سے ڈر جاتے ہیں، کسی کے اثر رسوخ سے تعلقات سے ڈر جاتے ہیں، کوئی اس کے پاس
ایسی خطرناک چیز پاور طاقت ہوتی ہے اس سے ڈر جاتے ہیں تو بات سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں، ورنہ بغیر ڈر کے تو کوئی کہیں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ان کے پاس ایسی کیا بات ہے، اتنا اثر کیوں ہے ان کی بات میں؟ تو ایک دن سب سردار بیٹھے، انہوں نے اسی موضوع پر بات کی، اکٹھے ہو گئے۔ ان میں پھر ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑو، میں جا کر بات کرتا ہوں ان سے اور میں اگلوا لوں گا، جو حقیقت بات ہے نا جس پہ تم لوگ بحث کر رہے ہو نا، میں اگلوا لوں گا، میں بہت ماہر آدمی ہوں اس کام کے اندر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چیتا بننے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ جو اصلی بات ہے نا یہ میں اگلواؤں گا۔ حضرت یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یہ قریش مکہ کے بڑے سردار تھے اور مال و دولت اثر رسوخ رکھنے والے انسان تھے، ان کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ مکہ سے لے کر کہتے ہیں طائف تک ان کے باغات ہی باغات پھیلے ہوئے تھے، بڑے بڑے باغات، اور بڑا مال و دولت بھی بہت تھا۔ تبھی یہ فخر سے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، انا ولید ابن مغیرہ، میں ہوں دنیا کا اکیلا ولید ابن مغیرہ انسان، گویا میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو یہ تکبرانہ نعرہ تھا ان کا۔ یہ ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو بھائی باتیں کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ساری وہی باتیں کی کہ آپ ہمارے بتوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کون سی نئی دین کی باتیں دعوت کی لے کر آ گئے ہمیں سب سنا رہے ہیں۔ ساری باتیں وہی دہرائیں۔ جب ساری باتیں ہو گئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مغیرہ بیٹھو، میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورت پڑھی، اور ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو جہاں پر قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو وہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے اور آ جائے گا۔ تو جیسے یہ آیت سنی نا مغیرہ نے، تو ایک دم اس نے کہا لا شکتک باللہ و بالرحم یا محمد، کہ تمہیں اے محمد اللہ کی قسم ہے، ہمارے رشتہ داری کی تمہیں گویا قسم ہے کہ بس کر دو بس کر دو، اب آگے مت کچھ بولو۔ اور وہاں سے ولید دوڑے اور سیدھے اپنے گھر پہنچ گئے، بھاگے وہاں سے اٹھ گئے۔ اب باقی سارے جو قریشی بیٹھے ہوئے تھے سردار ندوہ کے اندر، ابو جہل بھی ان میں بیٹھا ہوا، سارے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، اور قریشیوں نے کہا بھائی سبحان سبحان، دیکھو بھائی وہی ہوا جو ہم کہتے تھے نا، کہہ رہے تھے آپس میں۔ ولید پر بھی لگتا ہے حضور محمد کا اثر ہو گیا، اس پر بھی گویا جادو کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ورنہ جواب تو لینے گئے تھے، اگلوانے گئے تھے، ہمارے پاس آنا چاہیے تھا نا لوٹ کر۔ ادھر دارالندوہ ہم بیٹھے ہوئے سارے ادھر ان کے انتظار میں، وہ گھر بھاگ گئے، اور کیسے بھاگے حالت دیکھو۔ تو اب جو ہے نا ابو جہل سے تو رہا ہی نہیں گیا، وہ ان کے گھر پہنچا فوراً، اور گھر جا کے ان سے ملا، معلوم کیا بھائی کیا ہو گیا، کیوں وہاں نہیں آئے، ادھر کیوں گھر پہ بھاگ کے آ گئے؟ تو لگتا ہے تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بھی اس کے جادو میں آ گئے محمد کے، اور تم اپنے باپ دادوں کا دین جو ہے نا چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہو۔ تو تمہیں جو ہے نا شرم آنی چاہیے۔ ایسے غیرت دلانے لگ گیا، کیونکہ اس کو ڈر تو ہو رہا تھا پورا کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی کلمہ پڑھ لے گا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا مغیرہ کی کہ حالت غیر ہو گئی ہے بالکل۔ تو اس کو غیرت دلانے لگ گیا کہ لگتا ہے تو بھی نا اب اس کے جادو میں آ گیا، اب تو بھی کلمہ پڑھے گا۔ تو کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، دیکھو بات کچھ اور ہے، چھوڑو یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، اور جادوگروں کو تو میں ایسے پہچانتا ہوں، اور قسم اٹھائی، کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بندہ۔ میں جب اس کے پاس گیا ہوں نا میں نے فوراً بھانپ لیا۔ کہتا ہے جادوگر نہیں ہے تو شاعر ہوں گے؟ کہتا ہے شاعر بھی نہیں ہے، میں بڑے بڑے شاعروں کے
قصیدے جانتا ہوں اور ان کے جواب دینا بھی جانتا ہوں، لیکن قسم اٹھائی، کہا کہ یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کائن ہوں گے؟ کہا کہ بھائی بھول جاؤ، کائنوں کی تو شکل ہی الگ ہوتی ہے، یہ تو اتنا مبارک چہرہ ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ نہ یہ ساحر ہیں جادوگر، نہ یہ شاعر ہیں شعر کہنے والے، اور نہ ہی یہ کوئی کاہن ہے کہ جن کے پاس جنات ہوں اور وہ ان سے خبریں لے لے کے معلوم کر کے لوگوں کو بہکاتے رہیں۔ یہ ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کاہن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پلید ہوتے ہیں، گندے، ان کی تو صفائیوں کے کیا کہنے، ایسے ستھرے نبی پاکیزہ نظر آ رہے ہیں سامنے۔ تو پھر کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ پھر کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا وہ سچ کہتے ہیں، کہہ تو بات سچ رہے ہیں۔ جو قرآن جب انہوں نے پڑھا نا میرے آگے میرے سامنے، تو وہ ایسا سچ تھا قسم سے، اس میں ایسی مٹھاس تھی کہ جس کی وجہ سے نا بس مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ میرے پہ ابھی ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ جیسے میں نے وہ آیت سنی ہے نا تو کہنے لگے وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَصْفَلَهُ لَمُخْتِقٌ، کہ وہ ایسا کلام تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے، اور میں تو یہ سمجھا کہ ابھی بس ہم پہ عذاب آ گیا۔ تو کہا دیکھا اب تم بھی جا رہے ہو، لگتا ہے دین سے پھیر رہے ہو۔ کہا نہیں میں نہیں، اپنا مذہب میں تھوڑی چھوڑ لوں۔ تو یہ کیا ہو گیا، ضد پہ آ گئے، اصل بات سے نہ ہٹ گئے، سچائی سے، حالانکہ خود بول رہے ہیں کہ بات سچ بول رہا ہے، لیکن ابو جہل نے جب ان کو تانے دیے نا تو وہ بھی ضد پر آ گئے، اپنے مذہب پر میں قائم رہوں گا، میں نہیں اپنے مذہب کو چھوڑ لا۔ غیرت دلائی تاکہ دوبارہ وہ تانا دیا اسی بنیاد پر۔ اب جب ضد پر آ گئے تو دین قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ جو بھی جاتا بیٹھتا ان سے ذرا سا کلام کر لیتا، بات سن لیتا، تو وہ ویسے ہی بن جاتا، فوراً حق مان جاتا، کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور اس کو پڑھنے والا محمد الرسول اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ آج آپ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی ایک بہترین قاری اگر قرآن پڑھنے والا ہمارے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو دل کیسے جھوم جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کس قدر خوش قسمت ہوں گے جن کے سامنے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیراً نے تلاوت فرمائی، تازہ تازہ قرآن اتر رہا ہے اور آپ سنا رہے ہیں۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اللہ کا کلام رسول کی زبان نے اثر سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ بھائی ہر پیغمبر میں نا دو مقامات ہوتے ہیں، پہلا مقام نبوت ہوتا ہے اور دوسرا مقام رسالت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مقام نبوت تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق وحی کے ذریعے جڑ جائے، وحی کے ذریعے تعلق حاصل ہو گیا، یعنی کہ وحی کے ذریعے تعلق ہو گیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ نے تین اندازوں سے، جو میں نے تین انداز گزشتہ درس میں بیان کیے تھے نا وحی کے آنے کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست دل میں القاء فرما دیتے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ فرشتہ آ جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے اور وہ پھر القاء کر دیتا ہے دل کے اندر وحی کا، اور تیسرا طریقہ کہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا ہے اور پڑھ کے سناتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو یہ وحی کے آنے کے انداز، ان میں سے کوئی بھی انداز حاصل ہو گیا تو ان کو مقام نبوت مل گیا۔ اور رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ مستقل شریعت اور کتاب عطا فرما دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتابیں جن رسولوں کو ملی وہ رسول کہلائے، اور دیکھا جائے تو ہر رسول وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ رسول اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں۔
رسول کون ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں کہ جس کو پوری ایک مستقل مکمل کتاب مل گئی ہو. جب مکمل کتاب مل گئی تو مکمل شریعت بھی الگ مل گئی. اور نبی کون ہوگا؟ جو اسی گزشتہ رسول کی کتاب پر، انہی کی شریعت پر عمل کنٹینیو کرائے، جاری کرائے. جس طرح اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیں، نبیوں کو، رسولوں کو لے کر کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ نبی ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ ان کو پوری ایک مستقل کتاب تورات حاصل ہوئی، تورات ملی. جب پوری ایک کتاب نہیں مل گئی تو شریعت بھی پوری نہیں مل گئی. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ ہر رسول وہ نبی بھی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا، کیونکہ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل، اور ہر نبی کامن، خاص اور عام جس کو آپ کہتے ہیں. یہ سمجھنے کی مثال ہے. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی وحی آئی حضور علیہ السلام پر، 5 آیات سورہ علق کی نازل ہوئیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات وحی کی حاصل ہوئیں تو نبوت مل گئی، لیکن رسالت، رسول ہونا ابھی نہیں حاصل ہوا اس اصول کے مطابق. پھر جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اب کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ او اوڑھنی میں لپٹے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں، اب لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں. فانذر، کیونکہ اب نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا نا، اور رسالت میں دیکھیں تو حکم انذار، ڈرانے کا تعلق جب سے شروع ہوا نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا رسالت بھی مکمل حاصل ہو گئی کہ اب آپ کا کام شروع ہو گیا، اب آپ کھڑے ہو جائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دی، گھر میں سے اسلام قبول کرنا اس کی ابتدا ہو گئی. گھر سے باہر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے دعوت دینا شروع کی، چند لوگ ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر تینوں بیٹے دیکھیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ تینوں کم عمر میں چونکہ وصال کر گئے تو سارے مسلمان. پھر 4 بیٹیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب بچیاں اسلام قبول کی، سب بیٹیوں نے ایمان لائیں، پھر اپنے خاندان والوں کو دعوت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائیں. اسی طرح فقراء اور ضعفاء میں حضرت بلال، سمیہ، عمار، خباب، یاسر اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سارے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب ایمان لائے. پھر جب یہ دعوت باہر نکلی تو پھیلی. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے، اس رسالت کی ابتدا ہونے سے پہلے. جب آپ نے کھل کر پھر دعوت دینا شروع کی نا، تو اب آپ کی بعثت گویا ہو گئی، اب وحی آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر لوگ محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے، پھر محمد بن عبداللہ نہیں کہتے تھے، پھر کہا کرتے تھے محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول. پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے اور بڑا حیران کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان والے صحابی ہیں، یہ بہت اونچی شان ہے. کہتے ہیں بڑے زہد والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ وہ لوگ جو آج کل کا کھانا بھی اپنے گھر میں روٹی رکھتے تھے نا، تو ان کو بھی یہ سخت الفاظوں میں کہا کرتے تھے
کہ یہ تو اسلام سے گویا باہر ہے، جس کو اپنے رب پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ اس کو کل کھلائے گا اور کل کی زندگی کا کیا پتہ ہے، اور وہ انسان جو اگلے دن کا کپڑا یا 2 کپڑے تیار کر کے رکھتے تھے، 2-3 کپڑے سلوا کے رکھ کے، تو ایسے زہد و تقوی والے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو اس نے اسلام کے خلاف عمل کیا، یہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کو اپنی زندگی سے اتنی امیدیں، حیرت کی بات ہے، اگلے دن کا کھانا بچا کر رکھ رہا ہے اور 1 سے زیادہ کپڑے تیار کر کے رکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تشریف لے گئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر کرنا غزوات کا بڑا مبارک ہوتا تھا، بڑا اس کی حیثیت تھی، اس وقت عزت سمجھی جاتی تھی صحابہ کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ ابو ذر بھی ساتھ ہو ہمارے۔ یہ جب معلوم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر کدھر ہے، تو صحابہ نے بتلایا کہ ابو ذر تو نہیں آئے۔ پھر تو کہتے ہیں کچھ دیر بعد دوبارہ معلوم کیا تو فرمایا کہ ابو ذر تو پیچھے رہ گئے، وہ نہیں آ سکے، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو فرمایا وہ تو رہ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں رہ گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کچھ آگے گئے، وہاں پر پہنچ کر جو ہے نا پڑاؤ ڈالا، جیسے قافلہ چلتا ہے کئی گھنٹے اور پھر وہ تھک جاتا ہے تو سفر کو تھوڑا روکا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ خیمے لگا لیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، تو دور سے نا غبار اڑتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی ایک شخص نہ آ رہا ہو گھوڑے پہ سواری۔ تو کہتے ہیں کہ نظر ڈالی، کیونکہ فاصلہ بہت تھا، بہت دور سے غبار اڑتا دکھ رہا تھا، تو پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا کن ابا ذر، کہ اللہ کرے تو ابو ذر ہو، یہ دعا کری۔ کہتے کچھ ہی دیر ہوئی، ایک دم ابو ذر حاضر ہو گئے، آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ذر تم کہاں رہ گئے تھے، ہم تمہیں اتنا یاد کر رہے، قافلہ نکل گیا، تم کدھر رہ گئے تھے؟ داعیہ وحدہ دعیش وحدہ وتموت وحدہ، یہ آپ نے دعا دی کہ اے ابو ذر تمہاری زندگی بڑی عجیب ہے، اچھا تو تم اکیلے رہو گے، یاد رکھو تم زندہ بھی اکیلے رہو گے اور تم کو موت بھی آئے گی تو اکیلے ہوگے۔ تو یہ دعا کی، ہمیں سن کے بڑا عجیب تاثر محسوس ہو رہا ہوگا، یہ کیا کہا؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمات ادا ہو گئے، اب اللہ نے سچ کر کے دکھانے تھے، یہ الفاظ نکل گئے تو اللہ تو پورا کریں گے کہ میرے حبیب کے زبان اطہر سے نکلے، تو کہتے ہیں یہ اپنے زہد کی وجہ سے نا سب سے الگ رہتے تھے۔ ہوتا ہے بعض لوگ ہم میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاموش طبیعت، جدا رہنے والے، الگ رہنے والے، کم بولنے والے اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اعمال میں بہت زیادہ جڑنے والے، حتیٰ کہ اتنا الگ رہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کی ایک دفعہ منت کی، منت کہتے ہیں نا، منت سماجت کی، کہا کہ آپ تو حضرت اگر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جیسے یوں کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا اب تو آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں سے، آپ روز انہیں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے گھر میں روٹی رکھی تو وہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گیا، اور جس نے دوسرا جوڑا کپڑا بنا لیا گویا اس نے مخالفت کی اسلام کی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مہربانی کریں اگر آپ مدینے سے باہر کہیں ڈیرا لگا لیں، شہر سے تھوڑا فاصلے پر۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام رمضہ کہتے ہیں وہاں پر چلے گئے، یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیہات ہے مدینہ سے باہر نکلتے، وہاں جا کر رہنے لگ گئے۔
اور جو بھی وہاں سے کوئی گزرتا مسافر، اکثر مکہ جانے والے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب موت آئی، ان کے ساتھ ان کے صرف بیوی رہتی تھی، اہلیہ ساتھ تھی، موت کا وقت آیا تو اب بیوی گھبرا گئی، پریشان ہونے لگی کہ کوئی ہے نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی تجھے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا تھا، یہ وہاں رہتے تھے، لوگ گزرتے تھے، کوئی وہاں سے آ جاتا تھا مسافر تو ان کو کھجوریں دے دیتا تھا، بس اسی پہ کھانے پینا چلتا تھا۔ اور کہتے ہیں ایک چشمہ تھا، وہاں سے اکثر نہ وہ پانی پر گزارا کرتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس ایسی سادہ زندگی۔ کہتے ہیں جب موت کا وقت قریب آیا، بیوی گھبرانے لگی، فرمایا دیکھو گھبرانا نہیں ہے، جب میں مر جاؤں نا تو تم نے مجھے غسل دے دینا ہے، اور میری پرانی ایک یہ چادر ہے نا، یہ اس کو میرا کفن بنا دینا، مجھے اڑا دینا، اور میری میت کو نا یہ سڑک کی جانب تھوڑا قریب کر کے نا یہاں پہ رکھ دینا، بس اللہ مالک ہے باقی آگے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی تھی کہ ابو ذر کیا تیری عجیب زندگی ہے کہ تو رہے گا بھی اکیلا، کھائے پیے گا بھی اکیلا، تیری زندگی اکیلے گزرے گی، اور تو جب موت بھی آئے گی تو اکیلا ہوگا۔ تو یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضور نے ایسی دعا دی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ذر فوت ہو گئے، اگر کوئی کہتے تھے آ گیا تو نماز جنازہ پڑھ لے گا، نہیں آیا تو کچھ نہیں ہوتا، جنگل کے جانور مجھے کھا جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے ایسی۔ تو آپ کی اہلیہ نے آپ کی وصیت کے مطابق ہی عمل کیا، آپ کو غسل دیا، فوت ہوتے ہی کفنایا اسی چادر میں، اور سڑک کی طرف لاش کو لے گئیں، ادھر رکھا اور اعلان کرا کہ بھئی دیکھ لو، مات ابی ذر صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی جو دیوانہ وار اور پروانہ وار حضور پر جان دینے والا فوت ہو گیا، اور یا اللہ میں اکیلی عورت ہوں، تو آپ جانتے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی، جتنا میں کر سکتی تھی وہ تو میں نے کرا۔ تو کہتی ہے میں نے ان کی لاش کو سڑک کی جانب کر کے وہاں پہ رکھ دیا۔ اللہ کی کرنی کہ ابھی کچھ ہی وقت گزرا اور ایک بڑا قافلہ صحابہ کا وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہ لاش پڑی ہے، اس کا کیا مقصد، ادھر آ گئے، ٹٹولا صاحب نے چیک کیا تو صحابہ تھے، جانتے تھے، کہنے لگے بھائی واہ 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 واہ، ابو ذر مل گیا ہمیں، تو ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ محمد کا ایسا یار ہمیں مل گیا، واہ واہ کرنے لگ گئے سارے صحابہ تھے، ان کی جماعت کا پورا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے سب نے نماز جنازہ پڑھی، بہت خوش ہوئے، اور وہیں ان کو تدفین کر دی۔ اور جب ان کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی نا اپنی زندگی میں کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام ہے محمد، تو ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا انیس، یہ انس کی تصغیر ہوتی ہے عربی کے اندر، تو یہ بہت بڑے شاعر تھے، شعراء میں عربوں کے اندر اس دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا دورہ تھا۔ انہوں نے 3 مرتبہ جو ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے عربوں میں فصاحت و بلاغت شاعری کے اندر، اس میں 3 دفعہ انہوں نے اعزاز حاصل کیا تھا، یعنی کہ تمغہ جیتے تھے، یہ ایسے زبردست بڑے شاعر تھے۔ اس وقت دیکھیں تو فصاحت و بلاغت کا بڑا عام چرچا ہوتا تھا۔ ایک عالم نے بڑی زبردست بات لکھی تھی، کہتے تھے کہ ایک عام آدمی جنگل میں رہنے والا ہے نا، تو وہ بھی جاہل جٹ آدمی فی البدی، یعنی کہ خود سے ایسے اشعار اور ایسا کلام فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا، کمال سے بھرپور کہتا تھا کہ لوگ واہ واہ کرتے تھے۔
اور پوری دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت سے بہت حیران تھی۔ تبھی علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہر نبی کو معجزے اللہ نے اس زمانے کے حساب کتاب سے دیے۔ جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں بڑے بڑے ساحر، سحار، جادوگر موجود تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے، ماہرین تھے، یونانی اطباء، عرب اطباء، ابن سینا، ارسطو، بخارات، سقراط، جالینوس، یہ سب تھے۔ سب کے پاس الگ الگ علوم تھے کہ کوئی کیمیائی کا بڑا سردار کہلاتا تھا، کوئی کسی کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزات دیے۔ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا اندھا بندہ بچہ بڑا ہو گیا، عمر رسیدہ، جوان ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں آ گئیں۔ برس کی بیماری کا بیمار مرض والا شخص، آپ نے ہاتھ پھیرا، برس ٹھیک ہو گیا، سفیدی ٹھیک، اپنے واپس اس پہ آ گیا، بیماری گئی، ختم۔ تو ایسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ زمانہ گویا کس پر تھا؟ مکمل اپنی معراج کو پہنچ چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں گویا یہ زمانہ پیدا ہوا، بچہ تھا، نابالغ، چھوٹا، اور ہر نبی کے دور میں یہ عمر بڑھتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کڑیل، جوان، آخری عمر پکی کو پہنچ چکا۔ اب زمانہ اپنی اصل معراج کو پہنچا، آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا۔ تو عرب لوگ اب کلام میں ایسے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت کے اندر، کہ کعبۃ اللہ کے اندر اپنے قصیدے لٹکاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے ساتھ میں کہ ہے کوئی مائیکل لال تو آ جائے ہمارے مقابلے پہ، ہم سے اگر اچھا وہ کلام کہہ سکتا ہے، ہمارے مقابلے پہ ٹکر کا ہے تو آ جائے میدان میں۔ اکثر کئی کہتے ہیں مہینوں تک ان کے قصیدے لٹکے رہتے تھے، کوئی ٹکر لینے نہیں آتا تھا۔ پھر کوئی اگر مائیکل لال ہوتا تھا تو آ جاتا تھا، وہ اپنا قصیدہ لا کے لٹکا دیتا تھا، کہتا تھا کہ اس کو پڑھو تم اپنا کلام بھول جاؤ گے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، تو سب سے جب قرآن کو لوگوں نے سنا دھنگ رہ گئے، حیران زدہ رہ گئے۔ اور ان کی مثال ہے کہ قیس شاعر ایک گزرا، اگر اس فصاحت و بلاغت کی مثال ایک سمجھے واقعے سے، تو ایک شاعر گزرا، قیس نام تھا اس کا، جس پر بادشاہ نا برہم ہو گیا، غصہ ہوا اور اس کو پکڑوا کے نا سزائے موت دی۔ اب وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس پورے واقعے کو تو میں نقل نہیں کرتا، بس مقصد کی بات بتاتا ہوں۔ تو جب ان کو پھانسی کے لیے سزائے موت دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے نا، تو ان سپاہیوں نے ان کو کہا کہ بھائی اب دیکھ تیرا تو وقت ہے آخری، اب تو تھوڑی دیر بعد تو مر جائے گا، ہم تجھے پھانسی دے دیں گے، لیکن دیکھ ہمارے ہاں بھی نا ایک آخری وصیت ہوتی ہے، اگر تو وصیت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیری وصیت پوری کر دیں گے۔ تو شاعر آدمی تھا، اس نے کہا بھائی میں تو ہوں شاعر آدمی، سیدھا سادہ، میرے تو نہ کوئی بڑی برادری ہے نہ کوئی خاندان ہے، بس یہ کہ میری 2 بیٹی ہیں فلاں شہر کے اندر، بس ان کو تم نا اگر کبھی وہاں جانا ہو تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا صرف۔ وہ حیران ہوئے، اس نے پیغام کیا دیا؟ اچھا بولا کیا پیغام ہے؟ تو کہا کہ ان کو کہہ دینا یا ابنتا قیس ان اباکما۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے کہا اس طرح نا سادے الفاظوں میں کہ یوں کہہ دینا اے قیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تمہارے ابا جان۔ یہ اس عربی مقولے کا ترجمہ ہے۔ اب جب ان دونوں نے جو اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے سزائے موت دینے، انہوں نے سنا، یہ کہنے لگے اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ اب موت ہے نا قریب، اس لیے یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی بات ہے؟ یا ابنتا قیس ان اباکما، کہ اے قیس کی دونوں بیٹیوں بے شک تمہارے ابا جان، اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے لگ رہا ہے یہ موت اس کے سر پہ سوار ہو گئی ہے نا، اس لیے بہکی باتیں کر رہا ہے۔ خیر اس کو پھانسی دے دی گئی
ایک زمانہ گزرا، تقریباً 2 سال گزر گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہی دونوں بندے نا سفر پہ کسی گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے، اور ان کو یاد آ گئی یہ بات کہ یار وہ اس بندے کو قیس کو ہم نے پھانسی چڑھایا تھا، تو اس نے ہمیں کوئی بات بولی تھی پیغام پہنچانے کی، اس کی یہاں بیٹیاں رہتی ہیں۔ تو اب یہ سوچنے لگ گئے کیا پیغام تھا، یاد ہی نہیں آ رہا، ایک ایک لفظ کر کے بڑی مشکل سے ان کو پہلے تو پیغام یاد آیا۔ پھر انہوں نے بازار میں بڑے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کدھر قیس کا کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس کی تو 2 بیٹیاں ہیں صرف، وہ فلاں فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے، وہاں رہتی ہیں۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے، اور ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا، کیونکہ چلاک ہوشیار تھے نا، تو کہنے لگے بھائی دیکھو اس کو یہ پیغام تو دے دیں گے بچیوں کو، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کو ہم پھانسی دے چکے ہیں یا وہ مر چکا ہے قیس جو ہے۔ ہم یوں ہی ظاہر کریں گے کہ جیسے قیس زندہ ہے، بس اس نے یہ پیغام دیا تھا۔ تو یہ فیصلہ آپس میں کر کے نہ گئے کہ اس کی موت کی خبر نہیں دیں گے۔ تو معلوم کیا، پتہ چلا، وہاں پہنچے، قیس کی 2 بیٹی ہیں، وہاں گئے اور یہ پیغام دیا کہ بھئی اس نے کہا تھا یا ابنتا قیس ان اباکما، تو کہا اچھا، بیٹیوں نے سنتے ہی کہا کہ اور بھی کچھ کہا تھا؟ کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا۔ تو ایک لڑکی نا ان سے باتیں کرتی رہی، اور دوسری لڑکی پیچھے سے نا نکل کے گئی اور تلوار نکال کے لائی، اور اس نے ایک کو وہیں تلوار ماری، وہ وہیں مر گیا۔ جیسے ہی دوسرے نے دیکھا وہ بھاگا۔ اب یہ دونوں لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن یہ لڑکیاں تھیں، وہ مرد تھا، وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا، بھاگ گیا، نکل گیا۔ اب اس نے جا کے نا بادشاہ کو بتایا بھائی یہ واقعہ پیش آیا۔ اب بادشاہ نے ان لڑکیوں کو پکڑوایا اور اس کے پاس لے کر آئے لڑکیوں کو۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہمارا ایک سپاہی قتل کر دیا، یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہے، ہم نے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیسے؟ کہا کہ آپ یہ جو بھاگ گیا تھا نا دوسرا، یہ کھڑا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ اس نے ہمیں خود تو یہ پیغام دیا تھا یا ابنتا قیس ان اباکما، کہ اے قیس کی 2 بیٹیوں بے شک تمہارے ابا جان، تو اسی میں تو انہوں نے ہمیں دوسرا حکم یہ دیا قد قتل وقاتلوہ لنا ہما۔ یہ اس کا دوسرا مصرع ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ وہ لڑکیاں خود جانتی تھی۔ قد قتل وقاتلوہ لنا ہما، کہ تمہارا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل دونوں تمہارے سامنے کھڑے ہوئے، اگر بدلہ لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ تو ہم تو معصوم لڑکیاں، ہم کہاں اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈتی پھرتی؟ تو باپ نے خود اپنے قاتل میرے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا، اس میں خود اگلا مصرع ہی ہے، تو ہمیں اس نے خود پیغام دیا، اب آپ تحقیق کر لیں۔ اب بادشاہ تھا، وہ تو کئی فیصلے کرتا تھا، اس کو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے خود فیصلہ کیا تھا اس کے پھانسی کا۔ اب جب اس نے کہا بچیوں نے کہ اگر ہم غلط ہیں اس بات میں تو ہمیں ضرور سزا دیں، ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر ہم غلط نہیں ہیں تو ہم نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے اور ابھی خون کا بدلہ باقی ہے، ایک تو زندہ ہے نا۔ تو اب بادشاہ نے بولا اچھا، تحقیق کرائی، رجسٹر کھلوائے سارے، پتہ چلا جی کیس سامنے یاد آ گیا کہ بھائی فیصلہ تو میں نے کیا تھا، لیکن پکڑ کر یہی دونوں لے کر گئے تھے، تو بچیوں نے تو صحیح بدلہ لیا ان سے اور یہ ایک باقی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو بات یہ کہ آپ نے صحیح بدلہ لیا اور آپ کو اجازت ہے جانے کی، اور جو یہ ایک قاتل ابھی باقی ہے نا، اس کا ہم خون کا قصاص جو ہے نا آپ کو دے دیتے ہیں، اور جتنا قصاص بنا وہ ان کو دے دیا۔ اب ان بچیوں کو تو چھوڑ دیا، تو ایک لفظ سے نا عربوں کے ہاں دیکھیں فصاحت و بلاغت کیسے کمال پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ایک لفظ سے انہوں نے اگلا کلام سمجھ لیا۔ یہ کیسی فصاحت و بلاغت تھی، یعنی کہ شعراء جاہلیت عرب بھی
اشارات کی زبان کو کتنی گہرائی اور تحقیق کے ساتھ سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کر بھیج دیا کہ کسی عالم نے لکھا کہ قرآن اپنے اندر ایسا بڑا زبردست معجزہ ہے کہ اگر اس کو صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہوتا تب بھی پڑھ کر ہر انسان سمجھتا کہ یہ کسی انسان مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ خود اس کو سمجھ کے اگر کوئی نبی نہ بھی سمجھاتا نا، کوئی مبلغ بھی نہ سمجھاتا کہ جس میں بیک وقت انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، آپ غور کریں تو ایک ہی وقت میں مدح بھی موجود ہے یعنی تعریف، ذم بھی موجود ہے یعنی برائی، ترغیب و ترہیب بھی موجود ہے۔ بظاہر دیکھو تو کچھ سمجھ نہیں آتا اور تھوڑا سا غور کر لو تو خزانوں کے موتی کھل کھل کر سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس شاعر سے کہا کہ تم جا کر پتہ تو کرو کہ یہ کون ہے، تم تو بڑے شاعر ہو اور تم 3 مقابلے جیت چکے ہو۔ تو مکہ آئے، انہوں نے سرسری معلوم کیا لوگوں سے، اتنا پتہ چل سکا کہ جو ہے نا بس یہ ایک نبی آئے ہیں جو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ واپس لوٹے، ابو ذر کے پاس گئے، کہا ان کو بتلایا تو انہوں نے کہا بس یوں تم معلوم کر کے آ گئے، یہ تو تحقیق والی خبر نہیں ہوئی، محمد سے ملے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ بھائی اب ایسا کرو تم یہاں کا نظام سنبھالو، میں خود جاتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا تو یہ مکہ آ گئے اور ان کا کوئی جان پہچان والا یہاں موجود ہی نہیں تھا، اور ان کے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ غفار قبیلے کے تھے اور اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ چونکہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ لوگ تھے، اگر کوئی نام لیتا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے تو ویسے ہی قتل کے در پہ پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو اب گھبرانے لگ گئے کہ میں کیسے نام لوں، کیسے معلوم کروں۔ اب قصہ تو ہے بڑا طویل اور نماز کا بھی انشاءاللہ وقت ہے، تو ہم اپنی بات کو انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور جوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم تمام مسلمانوں کے تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام صغائر اور کبائر گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی ہر اقسام کی پریشانیوں کو، مصائب کو، مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں تمام کو صحت، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مسلمان، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان لڑکے لڑکیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے بہترین جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے رشتے متعین ہو گئے، یا اللہ ان کے عقد ہو گئے، یا اللہ ان بچیوں کے یا اللہ اچھے نصیب بنا دیں، اور گھر رخصت ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں یا اللہ ان کو غیب سے پورا فرما دیں۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد، عورت، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں سلاخوں کے پیچھے بے گناہ قید ہیں، یا اللہ ان کی جلد از جلد رہائی کے یا اللہ انتظامات فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام محلے والوں کو، سب بالغ مردوں کو یا اللہ باجماعت نماز پڑھنے تمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام اہل محلہ کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
یا اللہ دین کی محنت، تبلیغ کی محنت کا یا اللہ یہاں پر چرچا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے محلے والوں کو مستورات کی جماعت کی یا اللہ ترتیب کے لیے اپنے یا اللہ راستے میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ یہاں پر بھی مستورات کی جماعت کی ترتیب بن جائے، یا اللہ اس کے لیے آسانی والے راستے پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی یا اللہ دین کی محنت کو یا اللہ اس محلے میں مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ بچوں کی بھی محنت کو مضبوط فرما دیجیے، نوجوانوں کی محنت کو مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔